بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں اور قبر میں اور آخرت میں مصیبت میں نجات دے سکے؟ کائنات میں مشکل کشائی میں، مصیبت میں، اس دنیا میں، قبر میں، قیامت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ مولا علی مشکل کشا اور اس کی ولایت ہے، اس کا عشق ہے، اس کی محبت ہے۔ محمد حمیری جو کہ پہلے منکر امامت تھا، منکر ولایت تھا، مرنے سے 2 دن پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ولایت کے دائرے میں داخل ہوا۔ کتاب کشف الغمہ میں حسین ابن عون روایت کرتا ہے کہ میں اس کے عیادت پرسی کے لیے اس کے گھر گیا۔ اس وقت وہ مرنے کی حالت میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ اس کے پڑوسی جو غیر شیعہ تھے وہ بھی بیٹھے تھے، کچھ شیعہ بھی بیٹھے تھے، میں بھی وہاں جا کے بیٹھا اور میں نے دیکھا اچانک اس کے چہرے پہ ایک سیاہ رنگ کا نقطہ دھبا پیدا ہوا اور وہ بگڑتا بگڑتا اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں پریشان ہو گیا اور جو شیعہ بیٹھے تھے مولا کو ماننے والے وہ بھی پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ اور جو غیر شیعہ تھے وہ شیعوں پہ تنقید کرنے لگے، دیکھو حق کے مذہب کو چھوڑ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کر کے شیعہ ہوا ہے، اب اس کی حالت دیکھو۔ میں اس حالت سے پریشان ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد میں نے دیکھا کہ جہاں سیاہ نقطہ پیدا ہوا تھا وہاں ایک سفید نقطہ پیدا ہوا اور وہ دھیرے دھیرے بگڑتا سارا اس کا چہرہ نورانی ہو گیا، چمکدار ہو گیا۔ اتنے میں محمد حمیری نے اپنے خوبصورت لب کھولے اور کہا کہ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت علی مولا اپنے محبوب کو نجات نہیں دیتا۔ خدا کی قسم میں جنت عدن میں داخل ہو چکا ہوں اور پروردگار نے میں سارے گناہ میرے معاف کر دیے ہیں، اور میں تمام علی والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ زندگی کے آخری دم تک علی کو ولایت کو مت چھوڑنا، اور اس کے بعد مولا علی کے بیٹوں کی امامت اور ولایت پر بھی اپنا عقیدہ اور ایمان پختہ رکھنا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیب پڑھا اور آسانی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ دیکھیں کہ مرنے کے وقت مولا کام آتا ہے، اور قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر پوچھی گئی، مولا موت کا ذائقہ سے کیا تعلق ہے، یہ کون سا ذائقہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ چاہے کوئی مغرب میں مرے یا کوئی مشرق میں مرے، ہر مرنے والا میرے دادا علی کو دیکھتا ہے۔ مرنے کے وقت، موت کے وقت میرا دادا علی موجود ہوتا ہے، اور جب مومن اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل پہ ٹھنڈک آ جاتی ہے، اور اس کی جو موت ہے وہ شہد سے بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ جو منافق دیکھتا ہے اس کی قلب جلنے لگتی ہے اور اس کی موت زہر سے بھی کڑوی ہو جاتی ہے۔ آپ امام کے اسی قول کو اس طریقے سے سمجھیں، دیکھیں کہ ایک کرنٹ ہے، جب ایئر کنڈیشن کو یہ کرنٹ لگتا ہے تو وہاں سے ٹھنڈک نکلتی ہے، جب یہی کرنٹ ہیٹر کو لگتا ہے تو وہاں سے گرمی نکلتی ہے، کیونکہ ظرف تبدیل ہو جاتا ہے۔ کرنٹ تو ایک ہی ہے، ویسے مولا تو ایک ہی ہے، صورت تو ایک ہی ہے۔ جب منافق دیکھتا ہے تو جلنے لگتا ہے، اور جب مومن دیکھتا ہے تو اس کے دل پہ ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ بس یہی موت کے ذائقے کا جو مفہوم ہے یہی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے، کل للروح
मिन अम्र रब्बी, कि रूह रब के अमर से है, और मौला अली मुश्किल कुशा उलिल अमर है, और जो मलकल मौत है रूह को कब्ज़ करने वाला वो अमर का ग़ुलाम है। मौला के हुक्म के बगैर किसी की रूह कब्ज़ नहीं करता है मलकल मौत, क्योंकि हुक्म देने वाले उसको जो है वो मौला है। और जब किसी मोमन की रूह कब्ज़ करता है तो मौला उसको कहता है कि पहले इसको जन्नत का सैर करा, खूबसूरत नज़ारों का सैर करा, इसको मुतमईन कर, फिर इससे इजाज़त ले कर के इसकी रूह कब्ज़ कर। और जब मोमन जन्नत का नज़ारा देखता है खूबसूरत, तो उसका जी चाहता है मैं अभी चला जाऊं। वो आसानी से उस मलकल मौत को इजाज़त देता है कि मैं राज़ी हूं, मेरी रूह कब्ज़ कर, मैं उस वतन में चला जाऊं, उस मैदान में चला जाऊं। तो मरने के वक्त मौला अली मुश्किल कुशा की विलायत ही काम आती है। मौत के वक्त आसानी तब होगी जब मौला अली की विलायत और मौला का जो मोहब होगा। मौला के दुश्मन को कभी भी मरने के वक्त आसानी नहीं हो सकती। और जो कब्र में है वहाँ भी तो जो लाजमी सवाल है मौला की विलायत का है और मौला की इमामत का है। 6 सवाल होंगे कब्र में। तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरी किताब कौन है, कौन सी है, तेरा काबा कौन सा है किबला, और तेरा इमाम कौन है। 5 सवालों के जवाब सही दे भी गया, अगर 6ठे सवाल का जवाब सही न दिया मारा जाएगा। किताब मादल शनासी में रिवायत है कि एक सुन्नी उस्मानी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की की माँ का इंतकाल हो गया। वो अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी। और माँ की इंतकाल के वक्त उसकी मैयत पे बेअंदाज उसने घिरिया किया। जब उसकी माँ के जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान ले गए तो ये भी जनाजे के साथ कब्रिस्तान में पहुँच गई, रोती रोती माँ की मैयत के साथ। और जब उसकी माँ को लहद कब्र में उतारा गया, ये रोने लगी, मैं भी अपनी माँ के साथ कब्र में सोऊंगी। उन्होंने कहा कि तू तो मर जाएगी कब्र में। इसने ज़िद की। लोगों ने देखा कि इसकी ज़िद इतनी है, अगर हम इसको ज़बरदस्ती माँ से जुदा करते हैं ये तो मर जाएगी। फिर कुछ लोगों ने ये तय किया कि इसको भी माँ के साथ कब्र में लिटाया जाए और मट्टी के बजाय तख्तों से इसकी कब्र को बंद किया जाए और उस तख्तों को सुराख किया जाए हवा की आमदोरफ्त के लिए। जब बेजार होगी बाहर निकल आएगी। और कुछ पहरेदार भी वहाँ खड़े कर दिए गए। जब वो लोग चले गए तो सुबह को आकर के उसके रिश्तेदार ने जब तख्ते हटा के देखा कि इस लड़की के सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। ये हैरान होकर उस लड़की से पूछते हैं कि ये तेरे सर के बाल कैसे सफ़ेद हुए और तेरा जो चेहरा है वो कैसे स्याह और बिगड़ गया है। लड़की ने कहा कि मैंने देखा कि 2 फरिश्ते हाथों में गुर्ज उठाकर मेरी माँ के पास आए, उसके करीब बैठ कर के उन्होंने अकायद के बारे में सवाल करना शुरू किए। पहले सवाल किया तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है। सारे सवालों के जवाब मेरी माँ देती गई। जब उन्होंने पूछा कि तेरा इमाम कौन है तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान नूरानी शख्स खड़ा था। उसने कहा कि मैं इसका इमाम नहीं हूँ। जब उस शख्स ने ऐसा कहा कि मैं इसका इमाम नहीं हूँ तो फरिश्तों ने मेरी अम्मी को गुर्ज मारे, उसे शोले भड़के और खौफ की वजह से मेरा चेहरा बिगड़ गया और मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। देखें कि कब्र में भी मौला की विलायत काम आएगी। और जो क़यामत है वो तो सारे जानते हैं, क़यामत में भी मौला की विलायत ही काम आने वाली है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 1 में इरशाद होता है अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अज़ल्ल आमालहुम। जो खुद इनकार करेगा और दूसरों को भी अल्लाह की सबील से रोकेगा उसके सारे आमाल ज़ाया किए जाएंगे। जो खुद भी इनकार करेगा और लोगों को भी अल्लाह की सबील से रोकेगा उनके सारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे। ये सवाल किया गया मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, मौला इस आयत में सबील से मुराद क्या है। अल्लाह कहता है कि जो भी
خود انکار کرے گا اور لوگوں کو بھی اللہ کی سبیل سے روکے گا، برگلائے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ امام نے فرمایا اما سبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، اللہ کی کتاب قرآن میں سبیل لقب میرے دادا علی ابن ابی طالب کا ہے، علی امیر المومنین کا ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جو خود بھی ولایت علی کا انکار کرے اور دوسروں کو بھی ولایت علی سے بہکائے اور روکے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور جس دن گنہگار حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، گنہگار حسرت سے اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ یہ پوچھا گیا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، مولا یہ گنہگار کیا کہے گا، میں رسول کے ساتھ کاش سبیل کو بھی مانتا۔ امام نے فرمایا کہ گنہگار اپنا ہاتھ کاٹ کر حسرت سے قیامت کے دن کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ علی کی ولایت کو بھی مانتا، اور اس افسوس کے ساتھ وہ اپنا ہاتھ کاٹے گا، کیونکہ اپنے آنکھوں سے دیکھے گا میں نے جتنے بھی اعمال کیے وہ تو ضائع ہو گئے۔ قیامت میں کام آنے والی علی کی ولایت ہے، مولا علی کی محبت ہے، مولا علی کا عشق ہے۔ اب ظاہر ہے جو رسول کو مانتا ہے تو اللہ کو بھی مانتا ہے، کیونکہ رسول تو اللہ کا ہے، مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا بھی قائل ہے، محمد رسول اللہ کا بھی قائل ہے، منکر ولایت، اور اس انکار ولایت کی سبب سے موت سے لے کر قبر سے لے کر قیامت تک وہاں نقصان میں آتا رہا ہے۔ نجات دینے والی علی کی ولایت ہے، اور یہی تو حضور نے فرمایا کہ یا علی تیری محبت ایک ایسا حسنہ ہے جس کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دے سکتا، یا علی تیرا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کر لوگ مولا سے بغض رکھتے ہیں۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے، دیکھیں کہ میری رشتہ داری مولا علی سے نہیں ہے، میں جو مولا کی تعریف کرتا ہوں، مولا کی ولایت کی بات کرتا ہوں، مولا کے عشق و محبت کی بات کرتا ہوں، میں نے کچھ دیکھا ہے، خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، کام آپ کو مرنے سے لے کر قبر سے لے کر قیامت تک محشر تک یہ علی آئے گا۔ میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مولا کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، مولا سے قلبی اور دلی محبت کرو، آپ کو فائدہ ملے گا، اس دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، مرنے وقت فائدہ ملے گا، قبر میں فائدہ ملے گا، آخرت میں فائدہ ملے گا، کیونکہ جب امام کا ظہور ہو گیا پھر آپ کو ایمان فائدہ نہیں دے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس لیے امام کی تلوار سے، امام کے وار سے بچیں، امام کے غضب سے بچیں، اور اس وقت ہی یہ وقت ہے مولا علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو جائیں اور اپنے امام کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔